السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج میرے لائیو آنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مدرسہ ہے جامعہ برکات عائشہ، جب میں اس کے پرچے بانٹ رہا تھا لوگوں میں تو صحابر میں ہمیں ایک صاحب ملے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ، یہ مدرسہ جمعہ مسجد والوں کے اس میں چلتا ہے یا سرائے والوں کے اس میں چلتا ہے انڈر میں؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ نہ تو میں جامعہ مسجد والوں کے انڈر میں ہوں، نہ میں سرائے والوں کے انڈر میں ہوں۔ جب یہ لوگ 50 سال سے رہ رہے ہیں کاس گنج میں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے کتنے مالدار لوگ ہیں، دولت والے، پیسے والے، زمین و جائیداد والے، اگر ان میں سے کوئی چاہتے تو اب تک ہمارے اس کاس گنج کے اندر ایک لڑکیوں کا اسکول قائم ہو جاتا، انٹر کالج ہو جاتا، ڈگری کالج ہو جاتا، لیکن کسی نے بھی اس طرف توجہ نہ کی۔ تو میرا ماننا یہ ہے اور میری سوچ یہ ہے کہ جب ہمارے بڑے بوڑھے کوئی بھی ہوں، جب کسی کام کو انہوں نے نہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس کام کو نہ کریں۔ وہ ان کی سوچ ان جیسی اور ہماری سوچ آج کے دور جیسی۔ اگر یہ لوگ ایک اسکول، کالج، ڈگری کالج وغیرہ کچھ بھی قائم کر دیتے تو ہمارے کاس گنج کی بہن بیٹیاں حجاب پہن کر جاتی پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ حال صرف کاس گنج کا نہیں ہے، بلکہ یہ حال تو پورے انڈیا کا سمجھو ایک جیسا حال ہے۔ بڑے بڑے مالدار پونجی پتی لوگ ہیں، ارب پتی، خرب پتی، کروڑ پتی، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیں گے، لیکن ہماری امت مسلمہ کی بہن بیٹیاں، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی طرح سے ہم نے کاس گنج میں پرچے بانٹے، لوگوں کو بتایا کہ آپ اپنی اپنی بہن بیٹیوں کو دین پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، اور یہ پیغام گھر گھر تک پہنچاؤ۔ تو ایک صاحب ملے ہمیں منیار چوک کے اندر، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ مدرسہ سنیوں کا ہے کہ دیوبندیوں کا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مدرسہ امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کی تعلیم کے لیے ہے، نہ تو سنی سے مطلب، نہ دیوبندی سے مطلب، نہ وہابی سے مطلب، نہ شیعہ سے مطلب، نہ اہل حدیث سے مطلب۔ جو بھی آئے اس میں دین کی تعلیم ملے گی اسے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں صاحب، ہم تو جامع مسجد والوں کے ماننے والے ہیں۔ اور انہوں نے ایک ایسی بات بتائی جو بڑی دکھ بھری تھی، ہمیں بھی اس بات کو سن کے افسوس ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے کاس گنج کے سنیوں کے امام ایسے ایسے ہیں کہ 40 سال سے مسجدوں میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کی بیٹیاں جب جاتی ہیں جنس کی پینٹیں پہن کے، اب اللہ اکبر کبیرہ، اب نہ جانے اس نے کس امام کی طرف اشارہ کیا ہوگا۔ مجھے تو معلوم ہے کس امام کی طرف اشارہ کیا تھا، اس نے صاف بتایا تھا نام کے فلاں امام۔ اور دوسرے امام جو دیوبندیوں میں آدھے اس طرف ہیں کہ کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کو پیٹ پالنے والا بتاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے تو وہ مسجدوں کے امام ہوں، مدرسے چلانے والے ہوں، اسکول کالج چلانے والے ہوں، کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری بہن بیٹیاں، ان بہن بیٹیوں کے لیے ایک ایسا کالج، ڈگری کالج، انٹر کالج وغیرہ بن جائے جس میں ہماری بہن بیٹیاں پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ جائیں۔ آج ہمارے کاس گنج کے اسکولوں کا یہ حال ہے کہ لڑکیاں جو جاتی ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے تو رستے میں تو برقع پہن لیتی ہیں بیچاری، لیکن اسکول کے گیٹ پر یا اسکول کے اندر جا کے کلاس میں انہیں برقع نہیں پہننے دیا جاتا۔ اس میں کمی کس کی ہے؟ ہماری اور آپ کی۔ میری خود کی 2 بیٹیاں ہیں جو GGIC میں پڑھتی ہیں۔ شروع میں جب ہم نے نام لکھوایا تھا 9th میں تو برقع پہن کے گئیں، تو وہیں پر پڑھانے والی ایک مسلم ٹیچر کہنے لگی کہ برقع اتار کے بیٹھو۔ انہوں نے کہا ایسا کیوں؟ تو کہنے لگی کہ خود ہی اتار دو، پہلے پتہ لگے کہ کوئی ٹوکے تمہیں، کوئی روکے تمہیں، اس سے بہتر ہوگا کہ پہلے تم خود ہی اتار دو۔ تو بجائے اس ٹیچر کو ہماری پچ کرنے کے، اگر وہاں اتارنے کی بات آتی تو ہم اسے دکھاتے
چھوٹے کوٹ سے لے کے بڑے کوٹ تک لڑتے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو حجاب کیوں نہیں کرنے دیا رہا. لیکن ہم نے وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ GGIC ہو یا روڈ ویز پہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اس میں ہماری مسلمان کہلانے والی بہن بیٹیاں جاتی ہیں لگ بھگ 50%. تو 50% میں سے 100 میں سے 4-5 ہوں گی یا 2-4 ہوں گی جو برقعے پہنتی ہوں، باقی سب ایسے ہی جاتی ہیں. اب یہ غیر مسلموں کو اور اسکول کے جو پربندھک ہیں، پرنسپل ہیں، ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ اگر حجاب ضروری ہوتا تو سب پہننی ہوتی، تم ہی کیوں پہن رہی ہو 2 لوگ یا 4 لوگ یا 5 لوگ. بات بھی ان کی صحیح ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان کہلانے والے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو حجاب کی ذرا بھی تلقین نہیں کرتے، نہ بیٹیاں خود پہننا چاہتی ہیں. سب کو ویسٹرن کلچر چاہیے، سب انگریز ہو رہے ہیں، انگریز کی ٹانگ توڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب ہم اپنی امت مسلمہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں، چکیا میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ میں نے روڈ بیس پر ایک لڑکی کو دیکھا، مسلمان کو، برقع نقاب پہنے ہوئی تھی، اور وہ ایک ٹری میں بیٹھی اور اس کے سنگ میں آگے ایک بھگوا داری بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں کلابے چھلابے علابے جنہیں کیا بندھے ہوئے تھے. اب آپ بتائیے کہ وہ لڑکی کہاں گئی ہوگی؟ یہ جو اویو کھلا ہے کس لیے کھلا ہے؟ اسی طرح سے ہمارے ایک دوست ہیں جو بریلی والا پل تھا پہلے، جو ندرئی کی طرف سے ریل جاتی ہے، اس کے برابر میں آگے جا کے ایک دکان ہے، وہ ہمارے دوست ہیں. میں وہاں پر رکا ایک دن، انہوں نے بتایا سامنے اویو دیکھا تو کہنے لگے یہ اویو دیکھ رہے ہو، اس کے اندر میں نے رمضانوں کے اندر مسلمان لڑکیوں کو جمعے کی نماز کے عین وقت میں آتے ہوئے دیکھا ہے، برقع پہنے ہوئے، اور ان کے سر کے بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا تھا، پانی بھی نہیں سکھایا. ایک تو رمضان، دوسرا جمعے کی نماز، اور وقت وہی جمعے کی نماز والا 2 بجے کے آس پاس والا، اور تیسرے نمبر پہ برقع، اور مسلمان کہلانے والی لڑکی اس اویو میں گھس رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، اس امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے. اللہ ہدایت دے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دین اسلام سکھائیں. ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، ماسٹر نہ بناؤ، SP DIG کلیکٹر وغیرہ کچھ نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن اپنی اپنی بیٹیوں کو اس سے پہلے مسلمان بنا دو. جب تم مسلمان بنا دو گے تو تمہاری بہن بیٹی حرام حلال میں فرق سمجھے گی، جائز اور ناجائز میں فرق سمجھے گی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس سے ملنا چاہیے کس سے نہیں ملنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہر بات کی اسے تمیز اور تہذیب آ جائے گی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، جو لڑکیاں یا جو ماں باپ آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، برقعے کو بدنام کر رہے ہیں، تو کل اسی دنیا میں، جیتی جاگتی دنیا میں ان پر عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب آئے گا کہ بھاگے گھر نہیں ملے گا انہیں، ان کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی. اسی طریقے سے ان لڑکیوں پر بھی عذاب آئے گا جو نہ دین کی رہے گی نہ دنیا کی رہے گی، بیچ میں لٹک جائے گی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ابھی بھی وقت ہے، مسلمان کہلانے والے سبھی لوگ سمجھ جائیں، سدھر جائیں، اپنی اپنی لڑکیوں کو لڑکوں کو دین کی تعلیم دلائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ رشتے اکیلے کے لیے منع فرما دیا کہ ایک باپ لگ بھگ 9-10 سال کی لڑکی ہو، اس کے ساتھ اکیلا نہ رہے، ایک خلوت میں، ایک تنہائی میں. اسی طرح سے ایک چارپائی پہ نہ سوئے باپ اور اس کی لڑکی 9-10 سال کی. اسی طرح سے ماں اور اس کا بیٹا 10-12 سال کا، وہ ایک چارپائی پہ نہ سوئیں، خلوت میں نہ رہیں. اسی طرح سے بہن بھائی، لگ بھگ 9-10 سال کی لڑکی بہن اور 10-12 سال کا 15 سال کا لڑکا، یہ ایک چارپائی پہ نہ سوئیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پاکیزہ رشتوں پر بین لگایا. کیوں لگایا؟ وہ تو جب سے لے کر قیامت تک کے سارے حالات کو ملاحظہ فرما رہے تھے، ساری باتوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنا دھرم تو اور اپنا دھرم دوسرے دھرم والوں کہیں گے جی ہمارے بھیا ہیں. اسی طرح سے اپنے دھرم والوں سے، کوئی خالہ کا لڑکا، کوئی پپو کا لڑکا، کوئی ماموں کا لڑکا، کوئی چاچا کا لڑکا، کوئی تایا کا لڑکا، کوئی پڑوس کا، یہ ہمارے بھیا ہیں. ارے بھیا سے، صغیر بھیا سے اکیلے رہنے میں منع فرمایا ہے ہمارے دین اسلام نے. اور آج کا جو معاشرہ ہے مسلمان کہلانے والوں کا، شادیاں ہوتی ہیں، پھر دیکھو اس میں کس طریقے سے چھچڑے پنتی ہوتی ہیں، چھچوڑ پنتی ہوتی ہیں، ہلدی کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، منہ دکھلائی کے نام پہ، اور سلامی کے نام پہ. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سدھر جاؤ.
اور اپنے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو۔ اور کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے مجھ سے کہ یہ مدرسہ کس کا، سنیوں کا، دیوبندیوں کا، بھابھیوں کا، فلانے کا، ڈھماکے کا، میرے بھائیوں یاد رکھو، سوچو، گورنمنٹ نے مار مار کے پچھواڑے لال کر دیے، ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، مسجدوں کے معاملے میں، مدرسوں کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، داڑھی رکھنے کے معاملے میں، ٹوپی لگانے کے معاملے میں، حجاب کے معاملے میں، پھر بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے۔ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، اور سب سے پہلے اپنی بچی اور بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دو۔ اس کے بعد میں کچھ بھی بنانا ان بچے بچیوں کو، اسلام کسی بات کی منع نہیں کرتا کہ تم ترقی نہ کرو، ترقی کرو، لیکن پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنا دو، اپنے بچے کو دین اسلام کے سانچے میں ڈال دو، اس کے بعد تم کچھ بھی کراؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی اور تمہارا بیٹا جس میدان میں بھی اترے گا، انشاءاللہ تمہارا بھی نام روشن کرے گا، تمہارے پریوار، خاندان، تمہارے شہر، تمہارے پردیش، تمہارے دیش، تمہارے اسلام، سب کا نام روشن کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، کیا کہوں، کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، بس اتنی سمجھدار کے لیے تھوڑی بات ہی کافی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔